بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا سبق ایوب عباسی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ ایوب عباسی پروووسٹ کے محکمے میں ایک اعلیٰ عہدے دار تھے۔ پروووسٹ کا محکمہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے کالج یونیورسٹیز کے جو ہاسٹلز ہیں ان کے محکمے کو پروووسٹ کا محکمہ کہتے ہیں۔ ایوب عباسی کی مثال نعائم فطرت کی طرح تھی، فطرت کی نعمتوں کی طرح، جیسے ہوا، پانی اور روشنی۔ اس کے بعد ہے شکل و صورت، پھر ہے گفتگو، اس کے بعد لباس، دوستوں سے سلوک، ایوب عباسی کا گھر، رشتہ داروں سے سلوک، ملازمین سے برتاؤ، وفات۔ اب ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایوب عباسی پروووسٹ کے محکمے میں ایک اعلیٰ عہدے دار تھے، اس وجہ سے ان کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا تھا، اعلیٰ افسران سے لے کر معمولی ملازمین تک، سب لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت مثالی تھا۔ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب عباسی ایسی شخصی خوبیوں کے مالک تھے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی کس خوبی کا ذکر کروں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایوب عباسی کی مثال نعائم فطرت جیسی تھی، فطرت کی نعمتوں کی طرح تھے، جیسے ہوا، پانی اور روشنی، جن سے فائدہ تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، نہ ان کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ان میں سے کم ہو جائے یا چھن جائے تو پھر وہ شدت سے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایوب عباسی کی مثال بالکل ایسے ہی تھی۔ ایوب عباسی کا قد چھوٹا، رنگ کالا، چہرے پہ چکن پاکس جو ہے جسے کہتے ہیں کے نشان تھے اور کمزور جسم والے تھے۔ بہت اچھا لباس بھی نہیں پہنتے تھے، عام سی شلوار قمیض پہنی ہوتی تھی اور ان پہ یہ مٹی کے کلر کی ویسٹ کوٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہوتی تھی، گلے میں ایک میلا سا مفلر لپیٹا ہوا ہوتا تھا، عام سے جوتے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور تیز تیز چلتے نظر آتے تھے، مطلب کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے۔ ایوب عباسی کی گفتگو بھی کوئی متاثر کن نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان سے جو گفتگو کرتا تو ان سے متاثر ہو جاتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ تو معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے، پھر بھی وہ ایسے تھے کہ ہم میں ویسا کوئی اور اب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ ان کی موت نے ہمیں بہت زیادہ بے قرار اور مایوس کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کس قدر ہماری زندگیوں میں داخل تھے۔ دراصل ایوب عباسی دکھ سکھ میں کام آنے والے، دوسروں کی خوشی میں ہر لمحہ شریک رہنے والے، دوستوں کی تو وہ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ اگر کوئی دوست بیمار ہو جاتا تو طرح طرح سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے سر میں تیل ڈال رہے ہیں، اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر رہے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ہم سب دوست اپنے کام ان پر ڈال دیتے تھے، وہ بھی مکمل ذمہ داری سے ہمارا کام کرتے تھے۔ ایوب عباسی کا گھر سارا سال ریلوے کے 3rd کلاس مسافر خانے کا کمرہ بنا رہتا تھا۔ ہر طرح کے لوگ تقریباً ہر وقت اس میں ٹھہرے رہتے تھے، کبھی طلبہ اور کبھی ان کے گھر والے داخلے کے سلسلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کبھی کچھ اور لوگ کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں۔ ایوب صاحب تھے کہ کسی سے نہ چڑھتے تھے نہ اکتاتے تھے۔ ان کی وجہ سے رشتہ داروں اور دوستوں کے جتنے لڑکوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی ہوگی، اتنا کسی نے اب تک نہ کیا ہوگا۔ کوئی دوست بیمار ہو جاتا تو عام موجود ہوتے، طرح طرح سے اس کی خدمت کرتے۔ وہ بیماری کی وجہ سے چڑچڑے پن میں سخت سست بھی کہتا تو بھی ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہ کرتے۔ علی گڑھ میں داخلے کے وقت ان کے گھر میں میلہ سا لگ جاتا تھا۔ بچوں کو کالج میں داخل کرواؤ اور والدین کو اپنے گھر رکھو، کھلاؤ پلاؤ، دوا دارو بھی کرو، اور اس پر کمال یہ کہ کبھی وہ صلے کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ہاسٹلز کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں اہم عہدے پر ہونے کی وجہ سے ان کا واسطہ چھوٹے چھوٹے ملازمین سے بھی پڑتا تھا، لیکن ہر کوئی ان سے بے حد خوش تھا۔ طلبہ سے بھی محبت سے پیش آتے تھے۔ یونیورسٹی میں کبھی ہڑتال ہو جاتی تو ایوب عباسی کا ہی جادو چلتا تھا اور بے قابو لڑکے بھی قابو میں آ جاتے تھے۔ البتہ وہ یونیورسٹی کے معاملات اور الجھنوں سے دور ہی رہتے تھے اور دوستوں کو بھی
اس سے دور رکھنے کی ہی کوشش کرتے تھے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایوب عباسی میرے گھر آئے اور وہ بہت اداس تھے۔ جب وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنوں کی زیادتیوں اور سنگ دلی کا ایک واقعہ سنایا۔ تو مصنف کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ چونکہ آپ کھاتے پیتے ہیں اور اپنے جو ہیں وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے، قصور آپ کا نہیں، ان کی سمجھ اور خلوص میں کھوٹ کا ہے۔ اکثر عزیزوں کو مجھ سے ملوانے لاتے تھے، اور اگر میں ان کے دوستوں اور عزیزوں سے ملنے جاتا تو ان کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ بے تکلف دوست جمع تھے، سردی کا موسم تھا۔ اچانک ایوب عباسی نے کہا، رشید صاحب سردی ہے، میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے ڈانٹ دیا اور اندر سے گرم کوٹ لا کر اڑایا اور گرم گرم چائے پلائی، پھر بھی وہ اٹھ کر چلے گئے۔ صبح بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے، مگر 2-3 ہفتے کے اندر اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایوب عباسی کی وفات ہوئی تو تعزیت کرنے والوں میں صرف یونیورسٹی کے بڑے ہی شامل نہیں تھے، بلکہ طلباء اور چھوٹے ملازمین کا ایک ہجوم تھا جو ایوب صاحب کی وفات پر اشک بار تھے۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایوب صاحب کی خدمات کا صلہ نہیں دے سکتے۔ پھر سے ایک دفعہ دیکھیے گا، ایوب عباسی پروووسٹ کے محکمے میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، چہرے پہ چیچک جسے چکن پاکس کہتے ہیں اس کے نشان تھے، معمولی سا لباس پہنتے تھے اور کمزور سے تھے۔ ان کی گفتگو بھی کوئی بہت زیادہ متاثر کن نہیں تھی، لیکن دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کا گھر 3rd کلاس مسافر خانے کا ایک کمرہ بنا رہتا تھا، کیونکہ دوست احباب، ان کے بچے اور ان کے علاقے سے آنے والے لوگ ان کے گھر میں قیام کرتے تھے، اس کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، توڑتے پھوڑتے تھے، اور وہ کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ ایوب عباسی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، جن کا ذکر وہ اکثر مصنف سے کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں ایک دن ڈاکٹر عباد الرحمن خان کے گھر بہت سے لوگ جمع تھے کہ ایوب عباسی نے سردی لگنے کی شکایت کی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا کوٹ پہنایا اور چائے بھی پلائی، مگر مسئلہ حل نہ ہوا اور انہیں خوب اڑا ڈھکا کر گھر چھوڑائے۔ صبح تک ان کو تیز بخار ہو گیا، بہت علاج کیا گیا، مگر بخار نہ اترا اور وہ اسی بخار سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو تعزیت کرنے والوں میں سے یونیورسٹی کے بڑے افسران سے لے کر طلباء اور چھوٹے ملازمین اور ان میں اکثر کے بیوی بچے بھی شامل تھے، اور سب ایوب عباسی کے لیے رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رشید احمد صدیقی اردو ادب کی اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں جو علی گڑھ کی ادبی اور تعلیمی فضا سے جنم لیتی ہے۔ ان کے ہاں اپنے زمانے کے حالات و واقعات اور شخصیات کا عکس موجود ہے۔ رشید احمد صدیقی اپنے زمانے اور ماحول کے آدمی ہیں۔ یہ سبق رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا شخصی خاکہ ہے، جس میں علی گڑھ کالج کے پروووسٹ مطلب ہاسٹل کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں کام کرنے والے ایوب عباسی کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی اعلیٰ پائے کے مزاح نگار اور خاکہ نگار تھے۔ یہ خاکہ ان کی تصنیف گنج ہائے گراں مایا سے لیا گیا ہے، جو ان کی شخصی یہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، انہی پوائنٹس سے سیاق و سباق بڑی آسانی سے بن جائے گا۔ سیاق و سباق ہم کتنا لکھتے ہیں؟ سیاق و سباق ہم لکھتے ہیں 8 سے 12 لائن۔ اگر کسی بھی سبق کے آپ کو 5-6 پوائنٹس بھی یاد ہیں تو ان سے ہر پوائنٹ پہ 2 لائن بھی آپ لکھیں گے تو بڑی آسانی سے سیاق و سباق بن جائے گا۔ اور سیاق و سباق کے حوالے سے جب آپ تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں آپ کو چاہیے جو ریفرنس وہ آپ کے سامنے ہے، ان کو استعمال کر کے آپ تشریح جو ہے وہ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔